حج کے موسم میں ایسا لگتا ہے جیسا کہ کعبۃ اللہ بیت اللہ کے اندر کوئی مقناطیس لگا ہوا ہے جو 4 ٹانگے عالم سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے، اور یہ در حقیقت قبولیت ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کی کہ آپ نے یہ دعا فرمائی تھی کہ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِ۔ یہ بیت اللہ جو میں نے آپ کے حکم سے، آپ کی ہدایت سے تعمیر کیا، اس کو ایسا بنا دیجئے کہ انسانوں کے دل اس کی طرف کھینچ کر دیں۔ یہی صورت آنکھوں سے نظر آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ انسان چاروں طرف سے ابل رہے ہیں اور بیت اللہ کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت ایسی رکھی ہے کہ اس میں جو کام کرائے گئے ہیں بندوں سے وہ عجیب و غریب قسم کے ہیں۔ عبادت اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے، رکوع کرے، سجدہ کرے۔ یہاں عبادتیں یہ ہیں کہ بیت اللہ کے گرد چکر کاٹو، صفا مروہ کے درمیان دوڑ لگاؤ۔ اب کوئی آدمی اگر اپنی عقل سے سوچے کہ بھئی یہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں، ان کے درمیان اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، دانشور لوگ، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، عالم، علماء سب دوڑ رہے ہیں۔ بھئی کیوں دوڑ رہے ہو؟ کیا مقصد ہے دوڑنے کا؟ بس جی 7 چکر لگانے، 7 مرتبہ صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا ہے۔ آگے کیا ہے؟ عجیب و غریب معاملہ کہ بندے مسجد حرام کے اندر اس کے قریب رہ رہے تھے، مسجد حرام کی نمازیں پڑھ رہے تھے، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر مل رہا تھا۔ اچانک 8 تاریخ کو حکم ہوتا ہے سب بھاگو یہاں۔ کہاں جاؤ؟ مینا میں چلے۔ مینا ایک وادی ہے 2 پہاڑوں کے درمیان، وہاں چلے جاؤ، وہاں جا کر قیام کرو۔ کیا کریں بھائی وہاں جا کر؟ کچھ بھی نہیں، 4 نمازیں وہاں جا کر پڑھو، 5 نمازیں وہاں جا کر پڑھو، اور کوئی عبادت نہیں اور کوئی کام نہیں، بس صرف یہ ہے کہ 5 نمازیں وہاں جا کے پڑھو۔ بھئی اچھے خاصے مسجد حرام کے پاس رہ رہے تھے، ہر نماز کے اندر حاضری ہو رہی تھی، حرم کی آواز سن رہے تھے، اس کو چھوڑ کے حکم ہوا کہ وہاں وادی میں جا کے پڑھ جاؤ اور بس 5 نمازیں وہاں جا کر۔ کیوں؟ اگر عقل سے سوچے آدمی تو یعنی مسجد حرام کو چھوڑ کے وہاں کیوں جاتا ہے؟ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی جگہ میں، کسی بھی وقت میں اپنا ذاتی تقدس کوئی نہیں۔ تقدس جو ہے وہ ہمارے حکم کی اطاعت کا ہے۔ جب تک ہم نے کہا تھا کہ مسجد حرام میں رہو، وہاں قریب رہو، تمہیں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملے گا۔ ہم نے جب کہہ دیا کہ مسجد حرام چھوڑ دو، بیت اللہ سے دور چلے جاؤ، اب تمہارے لیے اسی میں تقدس ہے، تو اصل چیز وہ ہمارا حکم ہے۔ وہ حکم جب آ جاتا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں تقدس ہوتا ہے۔ نہ اپنی ذات میں کعبے میں کوئی تقدس ہے، نہ اپنی ذات میں مسجد حرام میں کوئی تقدس ہے، نہ مینا میں کوئی تقدس ہے،
ہمارے حکم ہے، ہم نے حکم دے دیا کہ چکر لگاؤ، چکر لگا رہے، ہم نے حکم دے دیا صفا مروہ کے درمیان دوڑو، دوڑ رہے، مینا کا چلے جاؤ، چلے گئے۔ پھر مینا میں تو پھر بھی خیمے لگے ہوئے ہیں، وہاں آدمی وقت گزار سکتا ہے۔ اگلے دن کہتے ہیں نہیں، وہاں سے بھی چھوڑو، عرفات جاؤ، اور عرفات میں جا کر پورا دن وہاں پر گزارو، اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی کو پکارو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو۔ آج کا دن جو ہے، جو عرفات کے اندر جہاں حاجی جاتا ہے، اس میں یہ تقدس پیدا ہو گیا کہ شیطان اس سے زیادہ ذلیل و خوار کبھی نہیں ہوتا جتنا کہ عرفات کے میدان میں اللہ کے بندوں کے جمع ہونے سے ہوتا ہے۔ ایک خاص تاریخ میں، یعنی 9 ذی الحجہ، آج بھی عرفات کا میدان پڑا ہوا ہے، جبل الرحمت موجود ہے، آج چلے جاؤ عرفات کے میدان میں اور جبل الرحمت پہ چڑھ جاؤ، دعا کرو، نمازیں پڑھو، لیکن آج وہ بات حاصل نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے حکم نے تقدس پیدا کیا۔ 9 ذی الحجہ کو یہ کام ہوگا تو قابل تعریف ہوگا، قابل ثواب ہوگا، اور کسی دن جا کے میدان خالی پڑا ہوا ہے جا کے، لیکن اس میں وہ تقدس نہیں۔ پھر وہاں سے چلو، رات بھی جو ایسی جگہ گزارو وہاں خیمہ بھی نہیں لگ سکتا، مزدلفہ، وہاں پر خیمہ بھی نہیں، وہ زمین پہ لیٹو، آسمان اوپر تو زمین کے اوپر لیٹنا ہے۔ ارے بھائی، جب عرفات سے ہم مینا سے عرفات آئے تھے، واپس ہم اپنے خیمے میں چلے جاتے ہیں مینا میں، کہ نہیں اب میں مینا میں خیمے میں نہیں جانا، ایک کھلے میدان کے اندر رات گزارنی ہے جہاں خیمہ بھی نہیں رکھتا۔ بڑے سے بڑا امیر کبیر سرمایہ دار صاحب منصب کوئی ہو، زمین پہ لیٹنا ہوگا، تمہارے لیے وہاں چارپائی بھی نہیں آئے گی، تمہارے لیے وہاں بستر بھی نہیں آئے گا، رات گزارو اس ویرانے میں اور زمین پر سو۔ کیوں بھائی؟ مینا قریب تھا، ہم سیدھے آ جاتے اپنے خیمے میں، وہاں سو جاتے، نہیں، وہاں سونے کی اجازت ہے، یہاں سو۔ صبح کو جاؤ تو دیکھو پورا ہول انسانوں کا، چاروں 25 لاکھ انسان، وہ گھنٹے گھنٹے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے۔ عرفات سے مزدلفہ آ گیا، مینا سے عرفات چلا گیا، عرفات سے مزدلفہ آ گیا، مزدلفہ سے پھر مینا۔ کیا کرو؟ کنکری مارو، کنکری، ایک ستون لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کنکری مارو۔ ارے بھائی، 25 لاکھ انسان اربوں روپیہ خرچ کر کے کیا کر رہے ہیں؟ آ کے ایک ستون کے اوپر اس کی جڑ میں کنکری مار رہے ہیں۔ اچھے خاصے بڑے بڑے سمجھدار لوگ، دانشور لوگ، بڑے بڑے پیشہ ور، بڑے بڑے امیر کبیر مزدلفہ میں کنکریاں چن رہے ہیں، اور مولویوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کنکری جو ہے یہ ٹھیک ہے یا چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ اس کو اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور جا کے وہاں مار رہے ہیں۔ کسی نے مار لی تو وہ کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے بھائی میری رمی ہو گئی۔ ارے بھائی، کنکری مارنا کیا کوئی عبادت ہے؟ کنکری مارنا، سب لگے ہوئے اسی میں، پورا 25 لاکھ کا مجمع وہ کنکری مار رہا ہے۔ ظاہر دیکھا جائے تو کچھ بھی عقل میں وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کنکری کیوں ماری جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہاں شیطان کھڑا ہو اس کو جا کے مار رہے ہیں، شیطان تو
کہیں بھی ہوتا ہے، وہ تو اس دن وہاں پاس بھی نہیں پھٹکتا اس جگہ، لیکن ایک علامت ہے، اس علامت کے اوپر کنکریاں ماری جائیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں نا، یہ کیا بتا رہی ہیں کہ ہر کوئی کام ایسا نہیں ہے جس میں بذات خود کوئی تقدس ہو۔ جب ہم کہتے ہیں کہ تقدس ہے جس چیز میں، وہ چاہے کنکری مارنا ہو، چاہے چکر لگانا ہو، چاہے دوڑنا ہو، چاہے رات کو آسمان تلے سونا ہو، ہمارے حکم میں وہ تقدس ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتے ہیں، اپنا مقرب بندہ بنا۔ نمازوں کے بارے میں کتنا حکم ہے کہ بھائی نماز اپنے وقت پر ادا کریں، خاص طور سے مغرب کی نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے مغرب کی نماز پڑھیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک وہ مغرب کی نماز جلدی پڑھتی رہے اور عشاء کی نماز دیر سے پڑھتی رہے۔ اتنا حکم ہے جلدی نماز پڑھنے۔ عرفات میں سارا دن گزارنے کے بعد جب مغرب کا وقت آیا تو کہتے ہیں نہیں، یہاں مغرب نہیں ہوگی، جاؤ آگے مزدلفہ، وہاں جا کر مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات سے روانہ ہو رہے تھے، شام کو غروب ہو چکا تھا اور آپ سواری پر بیٹھ کر آگے روانہ ہونے لگے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ الصلاۃ یا رسول اللہ، آپ روانہ ہو رہے ہیں، مغرب کا وقت ہو چکا ہے، نماز پڑھ لیں مغرب کی۔ آپ کو فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز وہاں جا کر پڑھیں۔ اب اگر کوئی شخص وہاں نماز پڑھ لے، حرام ہے اس کے لیے کہ اس دن وہ وہاں پر نماز پڑھے، سیدھا مزدلفہ جائے اور مغرب اور عشاء کو ملا کے پڑھے۔ تو یہاں بھی یہ بات دکھانی مقصود ہے کہ کسی وقت میں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں ہے، اصل تقدس ہمارے حکم میں ہے۔ جب ہم نے کہا تھا وقت پہ پڑھو، وقت پہ پڑھنا لازم تھا، جب ہم نے کہا دیر کرو تو دیر کرنا لازم تھا۔ یہ ساری تربیت حج کی اس کام کے لیے ہو رہی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی عقل نہ لڑائے، جب حکم آ گیا تو اس کی اطاعت کرے۔ www.darsequran.com